مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ صبح سویرے وہ ایک اور مطالبے کے ساتھ حاضر تھی۔ کفلنگز لگاتے ہوئے فارس واجدان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ سفید پرنٹڈ قمیض پر زرد رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کا اوپر سے پف بنا کر باقی بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ چہرہ میک اپ سے عاری تھا، ہونٹوں پر لپ گلوس کی گلابی چمک لگائی ہوئی تھی۔ نظر ہٹا کر اس نے رخ بدلا اور ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کی رسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کیا میں انٹی سے تمہارا نمبر مانگتی اچھی لگوں گی؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟ فارس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے کچھ سختی سے جھپٹ کر تیزی سے نمبر ٹائپ کر کے اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ شکریہ، ویسے میں پہلی بیوی ہوں جسے اپنے شوہر کا نمبر شادی کے پورے 1 ماہ بعد ملا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے یوں کہا جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات ہو۔ ٹائی کی نوٹ لگاتا وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بھی نیچے آ گئی۔ ناشتے کی میز پر وہ مسلسل بولتی رہی۔ مسز شیرازی کے سامنے اسے بھی مجبوراً جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تاثرات کچھ بہتر تھے مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی۔ وہ آفس کے لیے اٹھا تو جنت بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ اب کی بار وہ سیڑھیوں پر نہیں رکی تھی بلکہ اس کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ رہا تھا تو غصہ ناک پر ہی دھرا تھا مگر جانے کیوں وہ اپنے ان تاثرات کے ساتھ بھی اسے ہرگز برا نہ لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا۔ سنی انسنی کیے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنت تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ گاڑی نکال کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ اس دن پہلی بار اس نے فارس کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے آج شام کا ڈنر کہیں باہر کریں؟ تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ تم کافی زیادہ پسند کرتے ہو یا چائے؟ پسندیدہ کلر کون سا ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ شام تک وہ فارس واجدان کے واٹس ایپ سے بلاک ہو چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں صدر دروازے پر کھڑی ہوئی ملی تھی۔ اب کیا میں انٹی کو یہ بتاتی اچھی لگوں گی کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کیا ہوا ہے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس نے تیور چڑھا کر اسے پوچھا تھا۔ فارس ایک بازو پر کوٹ ڈالے دوسرے ہاتھ میں ٹشو کا پیکٹ پکڑے پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئے تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ آج اس کی کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی تبھی وہ تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔ کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت ہو رہی ہو، تبھی ٹشو کا پیکٹ بھی ہاتھوں میں ہی تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر CEO کی جانب بڑھ گیا۔ ڈنر وہ باہر سے ہی کر کے آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کپڑے تبدیل کیے وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، چھینکوں سے کچھ عاجز ہو کر کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹس ٹیبل پر دھری تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹس کی شیشی اٹھانی چاہی مگر فارس نے کوہنی کے بل اوپر ہوتے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی آواز نزلے سے متاثر لگ رہی تھی۔ جنت نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی تیر رہی تھی۔ پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہارے لیے چائے یا قہوہ لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے انگلی اٹھا کر مطلع کیا، پھر کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ چھینکوں سے الجھا رہا لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور ادھر صوفے پر جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑ دیا تھا مگر فارس واجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ سمجھ سے قطعی باہر، نہ نفرت کی وجہ بتلاتا تھا اور نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھلاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند خراب ہو۔
آئمہ کی کال آئی تھی، اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فارس کے تاثرات جانچے۔ شاید وہ کچھ دیر تک اپنا کام موقوف کر کے اس کی ذات کو اپنی توجہ اور عنایت کے حصار میں لے لے۔ شاید وہ انکار کر دے تو اور اس کا یہ انکار اس کے خیالات کی نفی کر دے، یا پھر کھلے دل سے اجازت دے کر اپنی زندگی میں اس کی موجودگی کو اہم کر دے۔ مگر دوسری طرف ایک مکمل خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار، اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ آفس ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی رہی۔ پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ مسز شیرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ڈن کا میسج کر دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والی فینسی ڈریس، جس کے گھیر، بازو اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جویلری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائے، اطراف میں کچھ لٹوں کو نکالا، خود کو مضبوط کیے، خیالات جھٹلا کر اس نے مکمل تیاری کی۔ 9 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی تھی۔ جاتے وقت لمحے بھر کے لیے اس اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ زیادہ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کے آزادانہ ماحول کی عادی تھی اور نہ ہی اس طرح کے ملبوسات پہنے تھے جن میں بیشتر خواتین اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ یہ جگہ، ماحول اور سب لوگ اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے فارس نے شادی کی ہے۔ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتی اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں دیوار گیر آئینے کے سامنے لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ کوئی لائنر لگا رہا تھا تو کسی کو اپنی لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا تو کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ، یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ فارس کی بیوی جنت۔ وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثرات تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کی سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا لباس، زیبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا، وہ ان میں مس فٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ! سماعت سے گنگناتی ہوئی خوبصورت آواز ٹکرائی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ اس کے دائیں طرف بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس، سنہرے براؤن بال ہلکا سا کرل لیے، اطراف میں بکھرے دمکتی ہوئی سفید رنگت، نیلی کانچ سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت اس کے چہرے پر سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مسکراتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی ہے فارس واجدان نے؟ لفظ پینڈو نے اس ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محظوظ کیا۔ مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر رنگ گئی۔ اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا جیسے کوئی حور بیا لائے گا۔ دبے دبے کہہ کے 4 سو گونج اٹھے، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب آ ٹھہرا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار بھی ہو گئی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جواب دینے کے بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کندھے پر اس کا ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں اس کا ہاتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے؟ وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا،
سیج سیج کے قدم اٹھاتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا فارس فارزان کو تمہیں کیا نظر آیا؟ تم بتاؤ گی تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسے تھے اس پر، اس کے لباس پر، اس کی شکل و صورت پر، وہی جو اسے تم سب میں نظر نہیں آیا۔ سب کی ہنسی تھم گئی۔ دو ٹوک اور کٹیلے لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت ان کے چنگل سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے آئمہ ظہیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے۔